بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر قوم کسی نہ کسی نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور اپنی زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ہندو کس نبی کی امت سے ہیں اور یہ کس طرح سے موجودہ دین تک پہنچے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہندوؤں کے عقائد اور کس نبی کے امتی ہیں ان کے بارے میں مکمل معلومات دینے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بنی نوع انسان کی نسل اور نبوت دونوں کا آغاز کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا نبی ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف ادوار میں مختلف اقوام کی طرف مختلف انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا لگایا تھا اور انہوں نے اس کام کو آسان طریقے سے سر انجام دیا۔ باقی لوگوں کو ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو روز قیامت تک مہلت دے رکھی ہے اور اس کو اختیارات سے بھی نوازا ہے۔ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے، جن میں سے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کا انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے تقریباً 100 کے قریب انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا ذکر ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، جبکہ باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ حسب روایت جب کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو مبعوث فرماتا اور وہ جا کر اپنی پہچان کرواتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان دے کر بھیجا ہے، تو وہ قوم بجائے اس کی اتباع کرنے کے اس کی سرکشی اور اس کے خلاف چلنا شروع کر دیتی تھی۔ اس نافرمانی اور سرکشی کی ایک مقررہ حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقوام کو صفحہ ہستی سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تباہ کی جانے والی اقوام کی مثالیں ہمیں قرآن مجید میں بہت اچھی طرح سے اور بہت اچھے انداز سے دے رکھی ہیں، تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں اور شیطانی کاموں سے باز رہیں۔ ہندو قوم کے لوگ انہی سرکشی اور نافرمانی کرنے والی اقوام میں سے اکٹھے ہونے والے چند لوگ تھے، جو بعد میں آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ ہندو قوم کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس نبی کی امت یا قوم میں سے ہیں، مگر ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ مختلف انبیاء کی اقوام میں سے ہیں، اور انہوں نے فطرتی دین کو چھوڑ کر اور اپنی کتابوں میں تحریف کر کے اپنے من گڑت قصے اور بیانیے بنا لیے تھے، اور انہی کو انہوں نے اپنے دین یا مذہب کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، آئیے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ ہندو مذہب کس طرح سے وجود میں آیا تھا اور ان کے آباء و اجداد دنیا کے کن علاقوں میں رہا کرتے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے یہ موجودہ ہندوستان یا نیپال تک پہنچے تھے، کیونکہ ہندو مذہب کی اکثریت ہندوستان اور نیپال میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی اور ملک میں ان کی اکثریت نہ ہے۔ ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف متضاد عقائد و رسومات، رجحانات، تصورات اور توہمات کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ یا لایا ہوا موجود نہیں ہے، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں جا کر تیار ہوا ہے۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ الحاد سے لے کر عقیدہ وحدت الوجود تک بلا قباحت اس میں ضم کر لیے گئے ہیں۔ دوہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی، ان سب چیزوں سے مل کر یہ مذہب تیار ہوا ہے۔ ہندو مت ایک ایسا مذہب ہے جس میں مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے جانے سے مندر ناپاک ہو جاتا ہے۔ وید کا سننے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق حکم ہے کہ اگر وید سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ غرض یہ کہ ہندو مت ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک نظام ہے جس کے اندر عقائد اور رسومات اپنی مرضی سے طے کیے گئے ہیں۔
ہندو مذہب کو آریائی مذہب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بنانے میں آریائی قوم نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ جیسے جیسے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں سے گزر کر موجودہ ہندوستان اور نیپال تک پہنچے تھے، انہوں نے سب اقوام کے نظریات، عقائدات کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا تھا۔ آئیے آپ کی اس کے بارے میں کچھ تاریخ سے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بر صغیر آنے کے بعد آریہ چند صدیوں میں اپنی زبان بھولتے چلے گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خصوصیات سے بھی لا حاصل ہوتے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے یہاں کی اقوام سے اتنے متاثر ہو کر ان کے تمدنی اثرات، عقائد اور رسوموں کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے مادری عقائد اور زبان دونوں کو فراموش کرتے چلے جا رہے تھے۔ آریاؤں کی مذہبی کتابوں کی تعداد 4 ہے، جو 4 وید کے نام سے مشہور ہیں، یعنی رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھروا وید۔ وید کا لفظ ود سے نکلا ہے، جس کے معنی جاننے اور علم کے ہیں۔ ویدوں کے مضامین سے صاف ظاہر ہے کہ کچھ منتروں کو چھوڑ کر بقیہ برصغیر کی سرزمین پر لکھے گئے۔ جب آریہ یہاں آئے تھے تو انہیں کچھ مذہبی بھجن زبانی یاد تھے اور انہیں زبانی منتقل کرتے گئے، اور جب وہ فن تحریر سے آگاہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی ان زبانی داستانوں کو تحریری شکل میں قلم بند کرنا شروع کر دیا تھا۔ بنیادی طور پر ہندوازم کو پروان چڑھانے میں آریہ قوم کا کلیدی کردار رہا ہے اور ابھی تک وہ اس قوم کو نبھاتی آ رہی ہے۔ اگر آریہ قوم کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں اچھی طرح سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم 2000 سال قبل از مسیح میں عرب علاقوں میں آباد تھی اور اس کے بعد وہاں سے آہستہ آہستہ ہجرت کر کے دنیا کے دوسرے علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آریہ قوم نے مختلف مذاہب کے ادوار اور مختلف تہذیبوں کا وقت دیکھا ہوا ہے، اس لیے ان کو تاریخی اعتبار سے کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس قوم کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے اور انہوں نے مختلف انبیاء اکرام کے ادوار کو بھی دیکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق جن علاقوں سے تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا ہوا تھا، اور یہ لوگ سرکشی کرنے میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہندو بالخصوص کسی بھی نبی کی امت سے نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف انبیاء اکرام کی امتوں میں سے بگڑے ہوئے اور سرکش لوگوں کا ایک ایسا ٹولہ ہے جنہوں نے اپنے نظریات اور عقائد کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے رکھا ہے۔